السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ابو سفیان کا مسلمان ہونے کے بارے میں مکمل بیان کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ابو جہل اور ابی بن خلف کی طرح ابو سفیان بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ کافر لوگوں کی فوجوں کے کود کود کر سردار بنتے تھے۔ جب مکہ کے لوگوں نے وعدہ خلافی کی اور مسلمانوں کو ستانے لگے تو ان کو خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فوج لے کر آئیں۔ کسی طرح محمد کا ارادہ معلوم کرنا چاہیے۔ جب کہ رائے ہوئی کہ ابو سفیان خبر لا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی بیٹی ام حبیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے۔ سب نے ابو سفیان کو مدینہ میں بھیجا۔ ابو سفیان خبر لینے گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی، کیا یہ بستر مجھ سے اچھا ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، تم کفر شرک کی گندگی میں ناپاک ہو اور یہ بستر سید الطاہرین کا ہے، تمہارے بیٹھنے کا نہیں۔ ابو سفیان بولا کہ بیٹی، تو یہاں آ کر بدتمیز ہو گئی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اس نے مجھ کو ایمان عطا فرمایا۔ ابا جان، مجھے تم پر افسوس ہے کہ تم سچے خدا کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو پوجتے ہو اور دنیا کی سرداری کا طوق گلے میں ڈالے پھرتے ہو۔ عقل کی بات یہی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی، تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے اپنے دادا کا دین چھوڑ دیا اور محمد کا دین قبول کر لیا اور ان سے خفا ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کا ارادہ معلوم کرنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے پاس آئے۔ سب نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، جو حکم ہوگا وہی کریں گے۔ غرض کی کوئی بھید معلوم نہ ہوا اور جیسے گئے تھے ویسے لوٹ آئے۔ مکہ کے لوگوں نے خوب ہنسی اڑائی۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف فوج لے گئے۔ رات کو ابو سفیان اس تلاش میں پھر رہے تھے کہ محمد فوج لے کر نہ چڑھ آئیں اور اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آواز پہچان لی اور ان کے پاس گئے اور فرمایا، بھائی جان، آؤ ذرا ہماری فوج دیکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ محمد قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت عباس نے فرمایا، ہرگز نہیں، تم میرے ساتھ چلو، اور ان کو فوج میں لے آئے۔ حضرت عمر نے ان کو دیکھا اور ننگی تلوار لے کر دوڑے اور قتل کرنا چاہا۔ حضرت عباس نے فرمایا، یہ میری حفاظت میں ہے۔ حضرت عمر رک گئے، پھر ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان بے ایمان جانی دشمن ہے، اگر حکم ہو تو اس کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی نہیں۔ اور حضرت عباس کو حکم ہوا، چچا جان، ان کو فی الحال خیمہ میں لے جائیے اور اچھی طرح رکھیے اور صبح کو پھر ملائیے۔ پھر صبح کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خندہ پیشانی اور مہربانی سے فرمایا، چچا جان، اب تو ایمان لے آؤ۔ ابھی تک آپ کو یقین نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹے، تم بڑے حلیم ہو، رحیم ہو، بے شک تم جو کہتے ہو بالکل سچ ہے اور تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ باوجود میرے ظلم و ستم کے مجھ پر رحم کرتے ہو، مہربان ہو، بدلہ نہیں لیتے۔ سچے دل سے اور سچی زبان سے کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ بس مسلمان ہو گئے اور اللہ و رسول پر قربان ہونے لگے۔ اے اللہ، تیری قدرت کی تو ذرا سی دیر میں دلوں کو پھیر دے
اور دوزخی سے جنتی بنا دے۔ یہ تیری رحمت ہے اور تیرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اب آخر میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ آپ سب ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی اسلامی معلومات ویڈیو آپ تک پہنچاتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔